وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد. قال اللہ تعالی: اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. محترم ناظرین اکرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوب عبادت کر کر ہماری جو اخروی زندگی ہے، جو ہمارے ہمیشگی کی زندگی ہے اور جو ہماری اصل زندگی ہے، اس میں جنت میں ہم داخل ہو جائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اسی مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے دنیا میں بھیجے جانے کے مقصد بتلاتے ہوئے فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر ہمارے پاس آئے تھے، وہ دین مکمل ضابطۂ حیات ہے. قیامت تک آنے والے تمام مسائل کا حل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین اسلام میں رکھ دیا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دین 1400 سال پہلے آیا تھا، لہٰذا اب دور جدید کے مسائل میں دین کے احکام و مسائل منطبق نہیں ہوتے. یہ بالکل غلط بات ہے. علماء نے اس پر تنبیہ کی ہے کہ جو شخص اس طرح کی باتیں کرتا ہے اسے اس طرح کی باتوں سے گریز کرنا چاہیے. علماء نے برابر اسے ٹوکا ہے اور برابر اس پر تنبیہ کرتے آئے ہیں. تو لہٰذا جو دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں میسر کیا ہے، ہمیں نصیب کیا ہے، یہ دین ہماری زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کرتا ہے. کوئی انسان بیمار ہوتا ہے تب بھی یہ دین ہماری رہنمائی کرتا ہے. کوئی انسان صحت و تندرستی کے ساتھ ہے تب بھی یہ دین ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ زندگی کس طرح سے گزاری جائے، زندگی کے امور کو کس طرح سے ہم سنبھالتے ہوئے آگے ہماری زندگی گزارے. ہر معاملے میں دین ہماری رہنمائی کرتا ہے. انسانی زندگی کے کئی مراحل ہیں. انسان زندگی کے بعض ایام خوشی سے گزارتا ہے، وہیں پر اس انسان کو زندگی کے بعض ایام، اس زندگی کے بعض سان سے انسان کو غم کی گزارنی پڑتی ہیں. انسان کی زندگی میں غم بھی آتے ہیں اور خوشیاں بھی آتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی کا نظام کچھ اس طرح ہی رکھا ہے. لیکن ایک بندہ مومن، ایک مسلمان سب سے الگ ہوتا ہے، سب سے امتیاز اس کا ہوتا ہے. چاہے اسے خوشی ملے تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. چاہے اسے غم لائق ہو، اسے کچھ تکلیف پہنچے تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس آزمائش پر صبر کرتے ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرما برداری کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرتا ہے. اسی کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر. مومن کا معاملہ تو بڑا ہی عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے خیر ثابت ہوتا ہے. خود اس کی تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرما دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ان اصابته سراء شکر فکان خیرا له. اگر کچھ خوشیاں اسے نصیب ہوتی ہیں، کچھ اچھائی اللہ کی طرف سے اسے ملتی ہیں، تو بندہ مومن اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو بھلائی و خوشی اس بندہ مومن کے حق میں مفید ثابت ہوتی ہے. وہیں پر وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. اگر بندہ مومن کو کچھ تکلیف پہنچتی ہے، کچھ غم اسے لائق ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچا ہوا وہ غم بندہ مومن صبر کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے، تو یہ بندہ مومن کے حق میں یہ غم، یہ مصیبت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اجر کا باعث بنتی ہے. سبحان اللہ. یہی فرق ہوتا ہے ایک مسلمان اور کافر میں. مشکلات دونوں کی زندگیوں میں آتی ہیں، مسلمان کی زندگی میں بھی آتی ہیں اور کافر کی زندگی میں بھی آتی ہیں. مگر فرق یہ ہوتا ہے کہ کافر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، مشکلات کا سامنا کرنے کی طاقت اس کے اندر نہیں رہتی، جس کی وجہ سے خودکشی اس کا نتیجہ بن جاتی ہے.
خودکشی کر لیتا ہے وہ اپنے آپ کو. لیکن وہیں پر ایک بندہ مومن، ایک مسلمان بندہ اگر کچھ مصیبت بھی اسے لائق ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجر کی امید کرتے ہوئے، تمام مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے برابر اپنی زندگی کو بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائے ہوئے طریقے پر گزارتا ہوا چلتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت ہی بہترین اصول دیا. اللہ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ، کہ تمہاری زندگی میں جو کچھ مصیبتیں، جو کچھ غم تمہیں لائق ہوتی ہیں، جو کچھ مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہی ضرور دیتے ہیں، مگر تمہارے ہاتھوں کا کرتوت ہے. وہ جو کچھ تم نے اپنی زندگی میں کمایا، برے اعمال کیے، اس کا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مصیبت کی شکل میں تمہیں دے رہے ہیں. لہٰذا جو کچھ بھی مصیبتیں، جو کچھ بھی غم ہماری زندگی میں لائق ہوتی ہیں، یاد رکھیے وہ ہمارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں. گویا کہ ہم نے ہی مصیبت کو دعوت دی ہے، ہم نے برے اعمال کیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آزمائش یا وہ عذاب، وہ تکلیف ہمیں لائق ہوتا ہے، ہمیں پہنچتی ہے. سورۃ التوبہ میں اللہ نے فرمایا کہ مصیبتیں کیوں ہوتی ہیں، غم کیوں لائق ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں مؤمنین کو خصوصاً، حالانکہ یہ آیت تو منافقین کے لیے نازل ہوئی تھی، مگر قرآن کے سبھی آیات، احادیث نبویہ کے تمام اوامر و نواہی، مسلمان اس سے عبرت حاصل کرتا ہے، اس سے اسباق حاصل کرتا ہے. سورۃ التوبہ میں اللہ نے فرمایا اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، کہ وہ لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سال میں ایک یا دو مرتبہ انہیں مشکلات میں ڈالتے ہیں، انہیں مصیبتوں میں ڈالتے ہیں. یفتنون، اللہ تعالیٰ ان آزماتے ہیں، ان کا امتحان لینا چاہتے ہیں. کیوں؟ امتحان لینے کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں متنبہ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ جب وہ مصیبتیں دیکھ لیتے ہیں، جب وہ پریشانیوں کا سامنا کر لیتے ہیں، پھر بھی ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، نہ وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی اس مصیبت سے، اس پریشانی سے عبرت حاصل کرتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں بہت ہی عظیم پیغام ہم لوگوں کو دیا. موجودہ حالات کے پیش نظر سے آگے میں ایک پیغام آپ کو اس آیت کے پیش نظر انشاءاللہ دوں گا. اس آیت کی تفسیر میں ابن عطیہ رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں نقاش رحمہ اللہ کے حوالے سے مجاہد رحمہ اللہ کا ایک اثر نقل کیے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس آیت میں فرمایا کہ یفتنون، کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتے ہیں. کس طرح سے آزماتے ہیں؟ اس کی تفسیر میں مفسرین اکرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے کئی اقوال ذکر کیے ہیں. مثلا قحط سالی اللہ تعالیٰ نازل کر دیتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ، جیسے کہ میں نے بتلایا کہ آیت منافقین کے پس منظر منافقین کے لیے نازل کی گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ جہاد کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ یہ فرق کر دینا چاہتے ہیں کہ منافقین کون ہیں اور مومنین کون ہیں. تو لہٰذا جہاں اس کا معنی قحط سالی لیا گیا کہ قحط سالی نازل کر کے اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتے ہیں، جہاد کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، بھوک مری سے اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتے ہیں، وہیں پر مجاہد رحمہ اللہ کا یہ قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرتن او مرتین، سال میں ایک یا دو مرتبہ جو آزماتے ہیں. کس طرح سے؟ مرتن او مرتین. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ایک بیماری یا دو بیماری دے کر بھی اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتے ہیں. سبحان اللہ. موجودہ دور میں دیکھ لیں کہ پوری دنیا کرونا وائرس سے لڑ رہی ہے. اگر آج بھی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر نہ جائیں، تو یقیناً جو اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی آزمائش دیکھنے کے بعد، اللہ تعالیٰ جو انہیں آزماتے ہیں اس مرحلے سے گزرنے کے بعد بھی اگر وہ توبہ نہیں کرتے، وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے، تو ایک بندے مومن کا شیوا نہیں ہے. ایک بندے مومن تو یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت اسے لائق ہوتی ہے تو فوری اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے. مجاہد رحمت اللہ علیہ کا اس قول سے واضح انداز میں معلوم ہوتا ہے کہ یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، سال میں ایک یا دو مرتبہ جو اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیماری دے کر بھی اللہ تعالیٰ بندوں کو سال میں ایک یا آدھ مرتبہ آزماتے ہیں، جو کہ اس آیت کریمہ سے بہت واضح ہوا. بیماری انسانی زندگی کا ایک جز ہے، انسان کو بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یقیناً ایک انسان کی زندگی کا ایک مرحلہ ہے، زندگی میں ایک نہ ایک دن انسان بیمار پڑتا ہے، انسان کو بیماری لائق ہوتی ہے. لیکن شریعت اسلامیہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دین اسلام ہمیں دیا، ہمیں نصیب کیا، یہ دین اسلام ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان بیمار ہو جائے اس وقت بھی شریعت اسلامیہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، شریعت اسلامیہ ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین دے کر بھیجے ہیں، ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کرتے ہوئے، ہر زندگی کے ہر لمحے میں ہم کیسے گزارے، زندگی کا ہر لمحہ ہم کیسے گزارے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے بہت ہی واضح کر دیا۔ وہیں پر جب ایک انسان بیمار ہوتا ہے، جب ایک بندہ مومن بیمار ہوتا ہے تو اس کی عیادت کے لیے ہمیں کہا گیا، ہمیں ابھارا گیا، ہمیں بار بار یہ اس کی فضیلتیں، عیادت کی فضیلتیں بتلا کر مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ اگر کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جایا کریں۔ حتیٰ کہ اس سے بڑھ کر میں کیا کہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق بتلایا کہ کوئی بیمار ہو جائے تو جا کر اس کی عیادت کیا کریں۔ صحیح بخاری و مسلم کی مشہور حدیث ہے کہ حق المسلم علی المسلم ست، کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، اس میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ایک حق فرمایا کہ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جایا کرے، ایک مسلمان کا حق ہے۔ اب چونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو لوگ بیمار کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے وہ بھی اب نہیں جا سکتے، حکمت کا یہی تقاضا ہے، اور اس موڑ پر شریعت اسلامیہ ہم سے یہی کہتی ہے کہ جب یہ ڈر ہو کہ بیماری متعدی ہو، ایک شخص سے دوسری شخص کو پھیلنے کا ڈر ہو تو اس کے قریب نہ جایا کریں۔ شریعت اسلامیہ نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ مگر چونکہ اس بیماری کی وجہ سے جہاں ہمیں کافی نقصانات ہوئے، ہماری مساجد بند ہوئی، فرض نمازوں سے ہمیں دور رہنا پڑا، اس طرح کی کئی عبادت میں ہمیں پیچھے رہنا پڑا، انہیں حکمت کے تحت اللہ سبحانہ و تعالی کہ اس جو آزمائش ہے کرونا وائرس کی وجہ سے، وہیں پر جہاں ہمیں کئی نقصانات ہوئے وہیں پر یہ بھی ایک نقصان ہوا کہ ہم عیادت جیسے عظیم عبادت سے بھی دور ہو گئے، سبحان اللہ۔ لیکن جس طرح سے اگر کوئی ایک بندہ فرض نمازوں کا اہتمام کیا کرتا تھا تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے وہ مسجد نہیں جا پا رہا ہے تو یقیناً اسے فرض نمازوں کا ثواب مکمل ملے گا۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی بندہ مومن، اگر کوئی مسلمان مریض کی عیادت کے لیے جایا کرتا تھا اور اس لاک ڈاؤن اور اس بیماری کی وجہ سے وہ جانے سے مجبور ہے اور اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے تو یقیناً اسے بھی ثواب ملے گا عیادت کرنے کا، سبحان اللہ۔ شریعت اسلامیہ نے ہمیں اس موڑ پر بھی ہماری رہنمائی کی۔ اب جب ایک بندہ مومن عیادت کے لیے جاتا ہے تو ہمیں کافی دعائیں سکھلائی گئی ہیں، بیمار کے سامنے پڑھنے کے لیے ہمیں کئی دعائیں سکھلائی گئی ہیں۔ آج میں انشاءاللہ باذن اللہ تعالی صرف 3 دعاؤں کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا اور اس کی فضیلت بتلاؤں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں کا اہتمام کرنے سے کیا فضیلت بتلائی ہے، سبحان اللہ، وہ میں آج انشاءاللہ باذن اللہ تعالی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یعنی یہ فضیلت، اگر ہم یہ دعائیں پڑھیں گے تو جو بیمار انسان ہے اس بیمار انسان کو کیا فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ حالانکہ جب ہم عیادت کے لیے جائیں تو یقیناً ہمارے لیے فضیلت ہے کہ ہمارے لیے فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں، ہم جنت کے باغات میں ہوتے ہیں، یہ سب دعائیں نبی، فضیلتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی۔ لیکن وہیں پر بیمار کی عیادت کرتے وقت جب ہم کسی دعا کا اہتمام کرتے ہیں تو اس دعا کا اثر اس مریض پر کیا ہوتا ہے، میں باذن اللہ تعالی آپ کے سامنے آج 3 دعاؤں کا ذکر کر کے اس کی فضیلت بھی بتلاؤں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنن نبی داود اور سنن ترمذی کی حدیث ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا کہ جب ایک بندہ مومن کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، من عاد مریضا لم يحضر اجلہ، جب کوئی ایک بندہ بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے اور اس بیمار انسان کی موت کا وقت ابھی بھی نہ آیا ہو، ایک نہ ایک دن ہم سب کو مرنا ضرور ہے، مگر جو بندہ اس بیماری میں مبتلا ہوا ہے وہ صرف بیماری ہے، اس بیماری میں اس کی موت نہیں لکھی گئی ہے،
تو سبحان اللہ من عاد مریضا لم يحضر اجلہ، اور اس کی موت کا وقت نہ آیا ہو، فقال عنده 7 مرات، اور اس کے پاس 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، کہ میں اللہ تعالیٰ جو کہ عظیم ہے، عظمت والا ہے، اس سے سوال کرتا ہوں، رب العرش العظیم، جو عظیم عرش کا رب ہے، ان یشفیک، کہ وہ اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے دے۔ یہ دعا اگر کوئی بندہ 7 مرتبہ پڑھتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہوگی؟ الا عافاہ اللہ من ذلک المرض، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو، جو مریض بندہ ہے، جو بیماری میں مبتلا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو شفا یاب کر دیتے ہیں، اس کو ضرور بضرور شفا عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتلایا، ہم کرونا وائرس کی وجہ سے بیمار کی عیادت کے لیے نہیں جایا کرتے، نہیں جا سکتے، ہم مجبور ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ بیمار ہے تو ہم ہمارے گھر میں ہوتے ہوئے بھی نیتاً اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتے ہیں کہ یقیناً یہ دعا اس کے حق میں ضرور اللہ تعالیٰ ہماری قبول کریں گے۔ یہ جو دعا ہم پڑھ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بیمار انسان کے حق میں ضرور قبول کریں گے۔ جو فضیلت اس حدیث میں بتلائی گئی ہے، الا عافاہ اللہ من ذلک المرض، کہ اللہ تعالیٰ اس بیمار انسان کی اللہ تعالیٰ اس بیمار کو شفا یاب کر دیتے ہیں، اس بیمار انسان کو شفا دے دیتے ہیں، تو یقیناً ہمیں یہ فضیلت بھی ہمیں حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ یہ تھی سنن ابی داود اور سنن ترمذی کی حدیث، جس کو شیخ البانی نے صحیح کہا۔ اب ایک دوسری حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی شکایت لے کر آتے کہ اللہ کے نبی یہاں بہت درد ہے، جسم کے فلاں حصے میں بہت درد ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے جسم پر ہاتھ رکھتے اور یہ دعا پڑھتے، بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا یشفى سقیمنا باذن ربنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تو اس بیمار انسان کے جسم میں جو درد تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے وہ درد ختم ہو جاتا۔ سبحان اللہ العظیم۔ معمولی سی دعا ہے تو ہم باذن اللہ تعالی اس پر عمل کرتے ہوئے اور دوسروں کو بھی بتلاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائے ہوئے ان فضیلت کو ہم بھی حاصل کرتے ہیں۔ معمولی سی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا یشفى سقیمنا باذن ربنا، کہ ہمارے رب کی اجازت سے بیمار انسان کو اللہ تعالیٰ شفا دے دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی بیمار انسان کے حق میں پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک جو تیسری اور آخری دعا جو میں آج آپ کے سامنے بتلانے جا رہا ہوں، سبحان اللہ، اصلاً یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، مگر جس تفصیل کے ساتھ میں آپ کو بتلانے جا رہا ہوں وہ سنن ابی داود اور سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ حدیث کیا ہے؟ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ خود اپنے بارے میں اور صحابہ بھی کہتے ہیں کہ جب سے وہ اسلام لائے ان کے جسم میں ایک جگہ پر تکلیف ہو رہی تھی، جسم کے ایک حصے پر انہیں کافی تکلیف ہو رہی تھی، اور خود اپنے بارے میں کہتے ہیں وَكَادَ يُهْلِكُنِي، اور قریب تھا کہ اس درد کی وجہ سے میں مر جاؤں، میں انتقال ہو جاؤں، میری موت واقع ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جسم میں کے فلاں حصے میں بہت درد ہے اور مجھ سے رہا نہیں جا رہا ہے، کافی درد ہو رہا ہے مجھے، میں اب برداشت کے باہر ہو گیا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، درد کہاں ہے؟ اس حصے پر ہاتھ رکھو، 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھو، اور اس کے بعد اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو کہ میں اللہ سبحانہ و تعالی اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کی عزت اور قدرت کی پناہ چاہتا ہوں، اس کی پناہ میں آتا ہوں، من شر ما اجد واحاذر، ہر اس تکلیف سے جو میرے جسم میں لائق ہوئی ہے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ وظیفہ اپنایا تو چند ہی دنوں بعد یہ بیماری، یہ درد جو میرے جسم میں تھا وہ ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ جو درد ان کی جسم میں سالوں سے ختم نہ ہو سکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اس وظیفے کے مطابق چند دنوں میں وہ شفایاب ہو گئے، چند دنوں میں ان کا وہ درد ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد وہ خود کہتے ہیں، عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ
کہ فَأَذْهَبَ اللَّهُ مَا كَانَ بِي، جو درد میرے جسم میں تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس درد کو ختم کر دیا، اور اس کے بعد فَلَمْ أَزَلْ آمُرُ بِهِ أَهْلِي وَغَيْرَهُمْ، کہ اس کے بعد میں برابر اپنے گھر والوں کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ دعا ان کو کہتا، یہ دعا پڑھنے کی انہیں ترغیب دلاتا کہ اس دعا پڑھنے کی یہ فضیلت ہے، اور میں برابر میرے گھر والوں کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی میں یہ فضیلت بتلاتا اور یہ دعا انہیں بتلاتا۔ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی ان تعلیمات پر اگر ہم عمل کریں گے تو یقیناً بڑی سی بڑی مشکل سے بھی ہم نجات پا جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی ان احادیث میں یقیناً ہمارے لیے شفا ہے، یقیناً ہم بیماری سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، چاہے دنیا والوں کے پاس اس کا علاج ہو کہ نہ ہو۔ ہم دنیاوی اسباب کو اختیار کرتے ہوئے، اللہ نے دنیا قائم کی ہے اسباب پر، ہم اسباب اختیار کرتے ہوئے اگر ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو یقیناً باذن اللہ تعالی ہم بھی شفایاب ہو جائیں گے، اور جو بیمار انسان ہیں ان کے حق میں نیتاً ہم ہمارے گھر میں ہوتے ہوئے بھی اگر ان کے حق میں پڑھیں گے تو جیسا کہ میں نے کہا الا عافاہ اللہ من ذلک المرض، کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ان کو محفوظ کر دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اس بیماری سے ضرور نجات دیں گے۔ ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں میں اتنی بڑی فضیلت بتلائی ہے کہ اگر موت اس بندے کی نہیں آئی ہو اور بندہ یہ دعا پڑھ لے، ان جیسی دعاؤں کا اہتمام کریں تو یقیناً وہ شفایاب ہو جائے گا۔ یہ دعائیں اسی وقت اثر کریں گی جب ہم اللہ پر بھروسہ رکھ کر پڑھیں گے، اللہ پر ہمارا یقین ہو، ہم توحید کے علمبردار ہوں، شرک سے ہم دور رہیں، ہر قسم کی غلط چیزوں سے ہم دور رہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید میں کسی کو شریک نہ کریں، اس کے الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کے اسماء و صفات میں ہم اس کو اکیلا جانیں، اللہ تعالیٰ کی توحید پر ہم قائم رہیں، تبھی جا کر یہ دعائیں ہمارے جسم پر اور دوسرے لوگوں کے جسم پر اثر کریں گی۔ محض ہم جس طرح سے عام لوگ پڑھتے ہیں اللہ پر بھروسہ نہ رکھتے ہوئے، توکل نہ کرتے ہوئے، یقین نہ رکھتے ہوئے، محض یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے دوسری دوائیں بھی اپنائی ہیں، یہ بھی ایک مرتبہ آزما کر دیکھ لیتے ہیں، اگر اس امید سے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں شفا نہیں دیں گے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں کہ یقیناً مجھے شفا ملے گی تو اسی دعا سے ملے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اسی طریقے پر ملے گی۔ اگر ہم اس طرح سے دعا، اس طرح کا یقین رکھ کر دعا پڑھتے ہیں، اس طرح کا یقین رکھ کر اللہ سے شفا حاصل کرتے ہیں، اللہ سے شفا کا سوال کرتے ہیں، تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی شفا عطا کریں گے۔ اسی طرح سے دیکھیے، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین ضرور رکھتے ہیں اور اسباب بھی اختیار کرتے ہیں۔ جو لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اس بیماری سے بچنے کا یہ طریقہ ہے کہ ہم ماسک پہن لیں، گلاؤز پہن لیں، اپنے گھر میں بند ہو جائیں، یقیناً یہ غلط ہے۔ ہاں، اس کو اپنانا ضرور ہے، یہ ضرور اپنانا چاہیے، مگر صرف اسی پر اکتفا کرنا بہت بڑی نادانی ہے۔ اس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کریں، اپنے گناہوں سے معافی چاہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں، جیسا کہ میں نے سورۃ توبہ کی آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آزمائش اسی وجہ سے دیتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں، اللہ کی طرف توبہ کر کے پلٹ کر جائیں اور نصیحت حاصل کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان چیزوں سے عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں کہ دنیا تمام کی تمام عاجز ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو شفا نہ دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی اسے شفا نہیں دے سکتی، اور پوری دنیا مل کر بھی اگر کسی بندے کو بیماری میں مبتلا کرنا چاہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر نہیں چاہتے تو وہ بندہ بیمار نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا جہاں ہم اسباب اختیار کرتے ہیں وہیں پر اس سے کہیں گنا زیادہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں، استغفار کریں اور اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے عالم کے لوگوں کو صحت و تندرستی کے ساتھ رکھیں، اللہ تعالیٰ اس وبا کا جلد سے جلد خاتمہ کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرونا وائرس سے ہم تمام مسلمانوں کو اور عالم اسلام کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔